میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان. میں اس وقت لیڈز میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں چودھری محمد ارشد کھٹانہ. ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا حال آپ کا؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کھٹانہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے برطانیہ میں کب آئے؟ جی میں پاکستان سے 1979 میں ویسٹ جرمنی آیا. میں وہاں 7 سال رہا. پھر جرمنی سے میں انگلینڈ میں 1986 میں آیا. اسی جگہ پر آئے؟ جی میں لیڈز میں آیا. اور پہلی آپ کی کون سی جاب تھی؟ جی میری خوش قسمتی سے جو پہلی جاب تھی ابھی بھی وہی ہے. جی ابھی بھی میں وہی کام کرتا ہوں. میں جب آیا تو میں نے نا ایک ایجنسی میں اپنا نام لکھوایا کہ میں فورک لفٹ ٹرک ڈرائیو کر سکتا ہوں. جرمنی میں وہ لائسنس میں نے لیا تھا. تو 2 ہفتے مجھے یہاں آئے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آ جاؤ. تو وہ ایک کاٹن CATTON کاٹن ایک فاؤنڈری ہے وہاں لے گئے. تو انہوں نے کہا جی 2 ہفتے کے لیے ان کو ڈرائیور چاہیے. میں ادھر رہا. تو یہ اللہ کی کرم ہے, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے میں نے کام کیا, اچھی گفتگو کی. تو انہوں نے کمپنی نے مجھے خود آفر کی کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں پرماننٹ یہاں جاب دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سر پھر دوسرا سوال یہ ہے جی بسم اللہ. کہ آپ نے شادی کون سے سن میں کی اور بچے کتنے آپ کے؟ جی میری شادی جو ہوئی وہ جرمنی میں ہی ہوئی 1981 میں. اور میرے اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے اور تیسری بیٹی عطا کی. تو جو بڑا لڑکا تھا شاہد حسین ارشد, اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. 34 سال کی عمر تھی اس کی اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا. تو اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا ہے عمر عباس ارشد. تو اس کی شادی ہے, اس کی 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اور پھر تیسری میری بیٹی ہے. سوری میں نے سوچا آپ کو تفصیل بتا دوں. تیسری بیٹی ہے جو آپ کو ملی, اس کے ماشاءاللہ 4 بچے. محمد ارشد صاحب یہ بتائیں کہ لیڈز کی یہاں کتنی پاپولیشن, کتنے مطلب ہے یہاں کی آبادی ہے مسلمانوں کی, اور پاکستان کی, اور اس کے علاوہ کتنی ٹھیک ہو مطلب گیا لیڈز, اور کتنی مسجدیں ہیں یہاں پر؟ جی ٹھیک ہو گیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیڈز کو کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ تیسرا بڑا شہر ہے, کچھ کہتے ہیں چوتھا. کچھ لیڈز کو مانچسٹر سے آگے لے جاتے ہیں بڑا ہونے میں اور کچھ پیچھے رکھتے ہیں. لیڈز کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرے دیکھتے دیکھتے. لیڈز بہت پھیل گیا ہے. لیڈز کی جو ٹوٹل آبادی ہے نا یہ 900,000 ہے. 1 ملین سے 1 لاکھ کم ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں یہ کم و بیش 55,000 ہیں, اور ان میں تقریباً 35,000 مسلمان پاکستانی ہاں جی تعلق رکھتے ہیں, اور باقی دوسری جو قوم ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا. اور مساجد جو آپ نے فرمایا, یہ میں اللہ نے جو مجھے عزت عطا فرمائی اس کے باعث میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلسل 4 سال سے نا لیڈز کونسل آف موسک کا میں ہی چیئرمین ہوں. یعنی کہ جتنی لیڈز کی مساجد ہیں ان کا جو کونسل ہے اس کا میں, اللہ نے مجھے چیئرمین کا اعزاز عطا فرما رکھا ہے. ہماری چھوٹی بڑی جو یہاں مساجد ہیں, ایک مکان کمرے والی بھی, وہ ملا کے یہاں تقریباً 50 مسجدیں بن جاتی ہیں. اور جو بڑی مین مسجدیں ہیں وہ تقریباً 7-8 بنتی ہیں. تو باقی گھروں میں کیا جو یہاں جو اپنے مسلمانوں کے خاص کر پاکستان یا ایشین, ان کے بچے بھی مسجد کی طرف اور دین کی طرف ماں باپ ان کو لے کے جا رہے ہیں مسجدوں میں, جیسے قرآن خوانی, نماز, اور ان کو مسجد میں لے کے جانا, اس کے حوالے سے تھوڑا جی بہت شکریہ. جو یہ بڑا نازک سا سوال ہے, اہم اور نازک. اب یہ ہوا کہ جو میری عمر کے ہم لوگ تھے نا جب ہم یہاں آئے نا, تو تھوڑا مجھے تفصیل کے ساتھ بتانا پڑے گا. ہم نے یہاں آ کر کام کی طرف زیادہ توجہ کی اور بچوں کی طرف کم, بدقسمتی سے. میجارٹی نے نا جو بھی جاب ہے اس میں 12 گھنٹے 10 گھنٹے کماؤ, کیونکہ ہماری ڈیوٹیاں بڑی تھی. ہم نے پاکستان بھی پیسے بھیجنے تھے, یہاں بھی لک آفٹر کرنی تھی, دیکھ بھال کرنی تھی, بچے بھی پالنے تھے. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت کام کرنا پڑا. ہماری جنریشن کے جو بچے تھے نا ان میں تھوڑا پرابلم آیا ہے, یہ میں تسلیم کر رہا ہوں اپنی ساری کمیونٹی کو, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے اپنے بچے ہیں, تو اس میں تھوڑا پرابلم آیا. لیکن ابھی جو ماحول ہے نا اس وقت کا, اس میں اب مسلمان کو اویئرنیس ہو گیا ہے. ابھی اس کو پتہ چل گیا ہے
کہ اگر بچہ دین کی طرف نہ رہا، راغب نہ رہا، دین سے اس نے محبت نہ کی، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اب ہماری مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، ہمارا نظام تعلیم بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے. ہاں لیکن یہ مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد مسجدوں میں نہیں آتی نماز کے لیے، لیکن جمعہ کے لیے یہ مسجدیں بھر دیتے ہیں، مسجدوں کے جمعے کو آ جاتے ہیں. میرا سوال یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں بچے جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں. جا رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے کیا اپنا ماں باپ کو کیا مطلب میسج دیں گے؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ میرے لیے اور میرے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے. ہمیں اس کی طرف بڑی توجہ کرنی ہوگی. جب ایک بچہ گھر میں فالتو پیسے لاتا ہے نا، وہ کام نہیں کرتا اور اس کی گاڑی بڑی ہے یا اس کے پاس پیسے ہیں نا، تو اس کے والدین کو پوچھنا ہوگا کہ یہ کہاں سے آئے، کیوں لے کے آیا. اس کو روکنا پڑے گا. اور اس کو روکنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر پولیس کو بتانا پڑے تو وہ بھی بتا دینا چاہیے. یہ بڑا مشکل ہے لیکن کرنا، جو بچہ والدین کی بات نہیں مانتا، نہیں رکتا، والدین کا یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ لا کو مطالعہ کریں اور کہیں کہ یہ بچہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ میں سوری آپ ایک آخری، کیونکہ وہ جو ایک بچہ ہے نا، وہ ایک بچہ خراب نہیں ہوگا، وہ سینکڑوں کو خراب کرے گا. یہ مسئلہ یہ ہے. تو اس طرح یہ ہماری اسلامی مورالی معاشرتی ڈیوٹی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا بچہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں ہر قیمت پہ روکنا چاہیے، چاہے جو بھی ہمیں قیمت دینی پڑے. جو ہمارے علماء کرام ہیں جی وہ مسجد میں یا برطانیہ کے جو علماء کرام مسجد ہیں، علماء کرام کیا اسلام کا میسج جو ہے وہ اپنے طریقے سے وہ صحیح دے رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں؟ جب یہ میرا انٹرویو ہوگا نا تو اس کو مختلف لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، تو اس پہ خوب کرٹیسائز بھی ہو سکتا ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، تو گالیاں بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن میرے خیال میں علماء کرام کا اس وقت جو کردار ہے وہ ایک حد تک تو پورا ہے. وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے نا اسلام کی، وہ لوگوں میں نہیں ڈالی جا رہی. لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر دین نہ رہا، دین نہ ہوا تمہارے خاندان میں، لوگوں میں، تو یہ تمہارے لیے مشکلات ہوگی. تو اس پہ علماء کو بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا. اب ڈرگ کی آپ نے بات کی تو میرے خیال میں نے بہت کم مسجدوں میں اس موضوع پر گفتگو سنی، بہت کم مساجد میں. اور دوسرا، اب علماء کرام کو نا اپنی سپیچز میں ایسی خوبصورتی پیدا کرنی پڑے گی کہ جب جمعے کا ٹائم ہو، سپیچ کا ٹائم ہو، تو لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ ہم سپیچ سنیں، خطبے میں نہ پہنچے، اس سپیچ میں پہنچے. تو یہ کوالٹی عالم دین کو پیدا کرنی ہوگی. جب وہ کرے گا نا تو بندے آ جائیں گے. آخری سوال، جی بسم اللہ. آخری سوال یہ میرا کہ برطانیہ میں جو رہنے والے ہیں، جی خاص کر ہمارے پاکستانی ایشین جو ہیں، مختلف پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں، فیملیاں آئی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں چاہتی ہے کہ میں اپنی بہن کو رشتہ دوں، بانجے کو دوں، باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو دوں. بچیاں یہاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ بچے ان پڑھ ہوتے ہیں، اگر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں وہ اس معیار تک نہیں وہ پہنچ پاتے. بچوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ماں باپ کی کچھ اور ہوتی ہے. آپ 70 سال پیچھے چلے جاؤ کچھ اور تھا، آج برطانیہ کے حوالے سے یا یورپ سے کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی خواہش کے مطابق ماں باپ کو ان کی آواز سننی چاہیے؟ بہت شکریہ. اصل میں نا جیسے آپ نے کہا نا کہ 70 سال والی بات، اور وہ ماحول تھے نا، وقت تھا. اب وقت تبدیل ہے. اب ہم دوسرے تیسرے جنریشن ہماری جوان ہو رہی ہیں. اب ایک تو میں یہ خود بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ والدین والا معاملہ 50 سے زیادہ ختم ہو چکا ہے. اب بچے انہیں پوچھتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ وی گوٹ اور پارٹنر، ہمیں اس سے رشتہ لو اور ہماری شادی کر دو. میں اپنے معزز بہن بھائیوں سے، مسلمانوں سے یہ متبادہ گزارش کروں گا کہ اب یہ چھوڑ دیں.
کہ میرے بھتیجی یا مہمان جی آئے گی اور وائف کہے کہ میری آئے گی. اب نہیں, آپ دونوں مل کر بچی سے مشورہ کریں, جو اس کی تمنا ہے, ہمارا اسلام بھی کہتا ہے جو اسلام کہ میں بچوں سے پوچھے, پوچھنا چاہیے. اجازت لیں, ان سے پوچھے, وہ جہاں پہ خوش ہے ہاں. وہاں پہ ان کی شادی زندگی کریں. بچوں نے گزارنی جی ہے بلا سے خوش ہو, اور ان سے یہ کہے کہ بھی آپ نے آپ دیکھ لیں, ایسے ہی ہے. اب اس سے خوش ہے. میں اسے رضامند ہوں, میں ٹوٹلی اس پر اپنا ووٹ ڈالتا ہوں کہ بہت- اب یہ تبدیلی آنی چاہیے گھروں میں اور مست آنی چاہیے. جی, جیسا کہ چودھری محمد ارشد کھٹانہ صاحب نے مختلف حوالوں سے ایک بڑا اچھا مثبت انہوں نے جواب دیا ہے, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. راجہ فیض سلطان, RFS نیوز, لیڈز.